وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، شہباز شریف کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ بولے صدر زرداری کا حالیہ دورہ چین دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کا مظہر ہے۔ پاکستان کی مسلسل حمایت پر چینی صدر اور دیگر قیادت کے مشکور ہیں۔ چینی سفیر نے پاکستان کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ کاروباری شخصیات سے گفتگو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ معیشت درست سمت کی جانب گامزن، شرح سود اور مہنگائی بھی کم ہو گئی۔ مزید کہا، آپ نے مشکل وقت میں اپنا سرمایہ اس ملک میں لگایا، آپ کی کاوشوں سے معیشت کا پہیہ چلا، لوگوں کو روزگار ملا۔ کاروباری افراد کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ اب ہمیں امپلائمنٹ، پروڈکشن، ایکسپورٹس، ایگریکلچر، انڈسٹری، کامرس، ٹریڈ، اب اس کو یہ ہمارا اب ہدف ہے۔ آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے 3 غیر ملکی سفارتکاروں کی ملاقات۔ امریکی چارج ڈی افیئر نٹالی بیکر سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے میں قیام امن پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں میں پاک امریکہ تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ فرانس کے سفیر نکولس گال کی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی سے ملاقات۔ تجارتی تعلقات میں مزید فروغ کی ضرورت پر اتفاق۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بھی بلاول سے ملیں، دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے عزم کا ظاہر کیا اظہار۔ یکم اپریل کے بعد کوئی غیر قانونی شخص پاکستان میں نہیں رہ پائے گا، وزارت داخلہ نے واضح کر دیا۔ غیر قانونی مقیم شہریوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں 31 مارچ کے بعد توسیع نہیں ہوگی۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے، وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ ان کے لیے خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے اور ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ امریکی صدر کی بھارتی اور کینیڈین مصنوعات پر محصولات لگانے کی دھمکی۔ کینیڈا اور بھارت امریکی مصنوعات پر بھاری ٹیکس لگاتے ہیں۔ کینیڈین دودھ اور لکڑی پر ٹیرف کا سوچ رہے ہیں۔ بھارت امریکی مصنوعات پر ٹیرف میں کمی کرے۔ یورپ نے بھی امریکہ کا بہت فائدہ اٹھا لیا، اب سے ایسا نہیں ہوگا۔ تمام ممالک کو خبردار کر رہا ہوں، امریکی مصنوعات پر آئے ٹیکس پر نظر ثانی کریں۔ وفاقی کابینہ کے نئے ارکان کو قلمدان مل گئے۔ طارق فضل چودھری پارلیمانی امور، علی پرویز ملک پیٹرولیم، اورنگزیب کھیچی قومی ثقافتی ورثہ، خالد مقصی سائنس اور ٹیکنالوجی، حنیف عباسی ریلوے، معین وٹو آبی وسائل، جنید انور میری ٹائم افیئرز، رضا حیات ہراج دفاعی پیداوار کے وزیر مقرر، مصطفیٰ کمال نیشنل ہیلتھ سروسز، شزا فاطمہ آئی ٹی، رانا مبشر پبلک افیئرز یونٹ کے معاملات دیکھیں گے۔ ملک رشید احمد خان غذائی تحفظ، عبدالرحمان کانجو توانائی اور پبلک افیئرز یونٹ، عقیل ملک قانون و انصاف، بلال اظہر کیانی ریلوے، ہیل داس کوہستانی مذہبی امور کے وزیر مملکت مقرر، توقیر شاہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ، محمد علی نشکاری پرویز خٹک داخلہ امور کے مشیر بن گئے۔ معاونین خصوصی میں ہارون اختر صنعت و پیداوار، حذیفہ رحمان قومی ثقافتی ورثہ، مبارک زیب قبائلی امور، طلحہ برکی کو سیاسی امور کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ خواجہ آصف وزیر دفاع، عطا تارڑ وزیر اطلاعات و نشریات کی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ وزارت قانون و انصاف کے ساتھ وزارت انسانی حقوق کے معاملات دیکھیں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک سے وزارت پیٹرولیم لے کر ماحولیاتی تبدیلی کی وزارت دی گئی۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو سائنس و ٹیکنالوجی کی جگہ وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت، کیسر احمد شیخ کو بحری امور کی جگہ سرمایہ کاری بورڈز کا وزیر لگا دیا گیا۔ عبدالعلیم خان سے 2 وزارتیں واپس، وزیر مواصلات برقرار۔ چودھری صالح حسین سے وزارت مذہبی امور واپس، وزیر اوورسیز پاکستانیز مقرر۔ رانا تمیل حسین سے وزارت صنعت واپس لے کر وزارت قومی فوڈ سیکورٹی کی ذمہ داریاں تفویض۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ آبپاشی اور ورکس کو تمام پروجیکٹس مالی سال ختم ہونے سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب میں بولے، کام کا معیار ہر صورت بہترین ہونا چاہیے۔ ہم نے رواں سال کوئی نئی اسکیم نہیں رکھی، جاری اسکیموں کو ہی مکمل کر رہے ہیں۔ اس سال 799 اسکیموں کے لیے 55 ارب روپے رکھے گئے، جن میں سے 37 ارب روپے خرچ کیے جا چکے۔ 115 ارب کا لیفٹ بینک
آؤٹ فال ڈرین سسٹم وفاقی PSDP میں شامل تھا۔ نظر ثانی کے بعد منصوبے کی لاگت 172 ارب تک جا پہنچی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ خیبر پختونخوا حکومت نے برج ڈیزائن کوڈ متعارف کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے محکمہ مواصلات و تعمیرات کے تیار کردہ برج ڈیزائن کی منظوری دی۔ مذکورہ کوڈ کے تحت پلوں کی تعمیر، مرمت، ڈیزائن اور دیگر امور سے متعلق معیارات متعین کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، اس اقدام کا مقصد پل گرنے کے حادثات میں انسانی جانوں اور عوامی وسائل کے ضیاع کو روکنا ہے۔ صوبے کے مخصوص موسمیاتی اور ارضیاتی حالات کو مد نظر رکھ کر برج کوڈ تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا جلد ہائی وے کوڈز متعارف کرانے کا اعلان۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جا رہا ہے۔ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت کا عالمی یوم نسواں پر ہر خاتون کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کہتے ہیں، خواتین کو بااختیار بنانا قومی ترقی کے لیے ناگزیر۔ ہمیں ہمہ جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ وزیر اعظم نے خصوصی پیغام میں کہا، اسلام خواتین کے وقار اور حقوق پر بہت زور دیتا ہے۔ حقیقی صنفی مساوات کی طرف ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ خواتین کو بااختیار بنانا اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ IG سندھ اور دیگر افسران نے منی لانڈرنگ، منشیات، مافیاز اور دیگر جرائم سے متعلق پر اب تک کی تمام تر تفصیلات اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف تفتیشی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ اسکردو میں برف کی چادر اوڑھے پہاڑوں کے دل فریب نظارے۔ میدانی اضلاع میں دن کے وقت گرمی زور پکڑنے لگی۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جا پہنچا۔ امریکہ کی ایران کو جوہری معاہدے پر براہ راست مذاکرات کی پیشکش۔ ایران نے پہلے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط۔ کہا، ایران سے جوہری معاہدے کی خواہش مند ہیں۔ امید ہے ایرانی قیادت مذاکرات کے لیے رضامند ہو جائے گی۔ ٹی وی انٹرویو میں بولے، مجھے علم ہے ایرانی قیادت بھی اس خط کی خواہاں ہے۔ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں۔ ہم کسی کو مزید جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا، سخت امریکی پابندیوں کے ہوتے ہوئے براہ راست مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بات چیت کے لیے ایران پر امریکی دباؤ کم ہونا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس میں فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی کی تقریب رونمائی۔ فیفا کے صدر جیانی انفینٹینو کی امریکی صدر سے ملاقات۔ فیفا پریزیڈنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ورلڈ کپ کا آفیشیل فٹ بال بھی تحفے میں دیا۔ صدر ٹرمپ نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ صدر فیفا کا کہنا تھا، فٹ بال ورلڈ کپ دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ امریکی اچھی میزبانی کرے گا۔ ایونٹ کی میزبانی امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کریں گے۔ 11 جون سے 19 جولائی تک ورلڈ کپ کے میچز کھیلے جائیں گے۔